دوستو اداورز ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور کالم لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا کالم شروع کروں، آپ سے گزارش ہے میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ میرا آج کا جو کالم کا عنوان ہے وہ پاکستان میں حاملہ خواتین کے مسائل کے بارے میں ہے۔ حال ہی میں نے ایک انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ایک نیوز اس سے ریلیٹڈ رپورٹ ایکچولی میں نے پڑھی تھی، تو اس کی وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ میں کچھ اپنے پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں۔ تو کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم جب کبھی بھی ذہنی بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر ماحولیاتی تبدیلی اور سائنسی ترقی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، مگر کبھی اس چیز پر غور نہیں کرتے کہ ایک خاتون جو کہ ایک نئی زندگی کو جنم دینے جا رہی ہے، جس کی اپنی زندگی موت کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، کیا ہم اس کا خاطر خواہ خیال اور دیکھ بھال کرتے ہیں؟ کیونکہ بچوں میں ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا ایک بڑا سبب حاملہ ماں کی جسمانی اور دماغی صحت سے مشروط ہے۔ بے شک اس کا ایک سبب کزن میریج بھی ہے، مگر حمل کے دوران ناکافی خوراک، مشقت، ذہنی دباؤ، پریشانیاں، خون کی کمی، شوہر اور سسرال کا دباؤ براہ راست پیدا ہونے والے بچے پر پڑتا ہے۔ حال ہی میں نے ایک رپورٹ دیکھی جو پاکستان میں زچگی کے دوران زچہ خاتون اور بچوں کی ہلاکتوں سے متعلق تھی، اور اس کے اعداد و شمار خاصے حد تک تشویشناک تھے۔ انسان نے قدیم اشتراکی نظام سے غلامداری کی طرف جو سفر کیا، تو خواتین کو بہت کم تر حیثیت اپنانے پر مجبور کیا گیا۔ یہ ایک ایسا تاریخی عمل تھا جس کا مقصد مرد کا اپنی ذاتی ملکیت کے دوام کو یقینی بنانا تھا، اور آج تک خواتین اپنا وہ کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکی ہیں۔ آج کے سرمایہ دارانہ اور طبقاتی نظام میں یہ ملکیتی تصور ایک خوفناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ صنف نازک کی جو اصطلاح ہے خواتین کی جو اکثر یوز کی جاتی ہے، دراصل یہ اپنے اندر ایک استحصال کو چھپائے ہوئے ہے۔ اس اصطلاح کی آڑ میں ہم خواتین کو کم عقل، جذباتی اور جسمانی طور پر کمزور گردان کر اسے مرد پر انحصار کرنے اور تابع رہنا سکھایا جاتا ہے، اور اس طرح اسے ذاتی ملکیت اور بچے پیدا کرنے کی مشین بنا کر گھر کی چار دیواری میں قید کر دیا جاتا ہے۔ سرمایہ داری نے جہاں سائنس، انفراسٹرکچر، حقوق، سماجی رشتوں اور خاندان کی نئی شکلوں سے انسانیت کی وسیع آبادی کو تاریکی اور جہالت سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، مگر آج بھی اس نظام کی ذلتوں کا بڑا شکار خواتین اور بچے ہیں۔ آج تیسری دنیا اور ترقی پذیر ممالک میں وسیع آبادی غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم پاکستانی خواتین کی بات کریں تو ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ ایک طرف معاشی اغیار ہے، دوسری طرف سماجی بندھن ہے۔ انہیں نہیں پتہ کہ ان کو کیسے اس معاشرے میں زندہ رہنا ہے، جہاں وہ ایک طرف گھریلو تشدد، جنسی ہراسگی، جنسی زیادتیوں، صنفی تفریق اور صنفی تعصب کا شکار ہیں، تو دوسری طرف یہی حاملہ خواتین انتہائی مصائب کا بھی شکار ہیں۔ طبی سہولیات کے فقدان کے باعث ہر سال ہر 1 لاکھ میں سے 186 خواتین موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ ہر قدرتی آفات کا تعاون بھی ان حاملہ خواتین کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم نے گزشتہ پاکستان کی کئی سیلابوں اور زلزلوں کے دوران ان حاملہ خواتین کو دردناک حالات سے گزرتے دیکھا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایس ڈی جیز کے ہدف میں ماں کی شرح اموات ہر 1 لاکھ پر 70 ہے، مگر پاکستان میں یہ شرح 186 ہے، جو کہ دگنی سے بھی زیادہ ہے۔ آخر پاکستان میں ان بڑھتی ہوئی اموات کا سبب ہے کیا؟
اس میں تو سب سے پہلے ماں کی صحت ہے، جسے خون کی کمی، غذائی قلت، ڈپریشن، ہائی بلڈ پریشر، کام کا دباؤ، شوہر اور سسرالیوں کا ناروا سلوک وغیرہ شامل ہے۔ دیہی علاقوں میں ان اموات کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ گھریلو طرز پر زچگی میں انتہائی ناتجربہ کار خواتین یہ کام سر انجام دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیہی مراکز میں ڈاکٹرز کی عدم دستیابی اور ان مراکز کا ناتجربہ کار عملہ جو کہ پیدائش کے وقت ہونے والی پیچیدگیوں سے قطعی طور پر ناواقف ہوتا ہے، ان اموات کا سبب ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں زچگی کے دوران ہلاکتوں کی شرح جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، سب سے بلند ہے۔ صرف خیبر پختونخوا میں ہر سال 1900 خواتین زچگی کے دوران ہلاک ہو جاتی ہیں۔ بلوچستان میں تو اس سے بھی بری صورتحال ہے، اور یہ حال کوئی آج سے تعلق نہیں رکھتا۔ میں اپنی نومری کے زمانے میں، کیونکہ بلوچستان کے قبائل جن علاقوں میں، خاص طور پہ میں قبائلی علاقوں میں رہی ہوں، وہاں میں نے ہمیشہ طبی سہولیات کا فقدان دیکھا۔ اسی وجہ سے ہم نے وہاں کے بہت سارے افراد کا کراچی میں ان کا علاج بھی کروایا۔ وہاں خواتین کے امراض کے علاج، معالجے کے مواقع اور مستند ڈاکٹر کی رسائی میں بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے۔ صوبے میں محدود تعداد میں سرکاری میٹرنیٹی ہوم ہے، جس کے باعث حاملہ خواتین کو بہت طویل انتظار کرنا پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ پرائیویٹ عطائی کلینک سے رجوع کرتی ہے، جہاں یہ خواتین غیر مستند ہیلتھ ورکر اور دائیوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں۔ بہت سے قبائلی بلکہ عام علاقوں میں بھی خواتین کو ڈاکٹرز کو دکھانے تک کی آزادی یا اجازت نہیں ہوتی، اس لیے وہ گھریلو دائیوں سے مشورہ لیتی ہیں، اور زیادہ تر یہ نیم حقیق خواتین زچگی کے کیسز نپٹاتی ہیں، جن میں سے اکثریت کے کیس خراب ہو جاتے ہیں۔ قبائلی اور دور افتادہ علاقوں میں امن و امان کی خراب صورتحال اور قبائلی سرداروں کی ہٹ درمی اور معاشرتی سختیوں کے سبب لیڈی ڈاکٹرز ان علاقوں میں جانے سے کتراتی ہیں۔ اس لیے ایسے علاقے میں اگر کوئی کیس خراب ہو جائے تو ایسی خواتین کو شہر تک پہنچانے میں کئی گھنٹے بلکہ دن لگ جاتے ہیں، اور اکثر اوقات اس وجہ سے انہیں اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ دیہی علاقوں اور چھوٹے شہروں میں ناتجربہ کار عطائی ڈاکٹرز اور ناتجربہ کار ہیلتھ ورکر کی بھرمار ہے۔ یہاں تک کہ بڑے شہروں کے مضافاتی غریب علاقوں میں غیر قانونی میٹرنیٹی کلینک ہے، جہاں کھلے عام انسانی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ میں کوئٹہ، کراچی اور لاہور کے بہت سے علاقوں میں قائم ان کلینک سے واقف ہوں، جہاں یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے، مگر کوئی وہاں پر اس چیز کو نوٹس نہیں لیتا، یا جانتے بوجھتے غافل ہیں، یا پھر وہاں سے جو اس طرح کے ادارے ہیں ان کلینک سے بھتہ جو ہے وہ وصول کرتے ہیں۔ جہاں میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی حاملہ خواتین کی بات کر رہی ہوں، وہاں سندھ، پنجاب کی بھٹہ مزدور خواتین اور بلڈنگ سائٹوں پر کام کرنے والی خواتین کے ذکر کے بغیر بات پوری نہیں ہوگی، جہاں نسلوں سے جبری بگاڑ کا شکار خاندان کیسے اس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ نسل در نسل قرض میں جکڑے ان خاندانوں کی خواتین بھٹے کی آگ کی دہک کے درمیان گرم دوپہروں میں سروں پر اینٹیں اٹھا کر اپنے خاندانوں کو بچانے کی جدوجہد میں مصروف ہیں، جہاں وہ جبری مشقت کے سبب اکثر اپنے ہونے والے بچوں کی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ یہ خواتین معاوضے کی کمی کے باعث اپنے لیے کسی طرح کی ادویات اور خوراک حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ پاکستان میں کم و بیش 20,000 بھٹے ہیں۔ سندھ، پنجاب اور اسلام آباد کے مضافات میں موجود ان بھٹوں پر کام کرنے والی خواتین اور مزدوروں کو کسی قسم کی کوئی طبی سہولت حاصل نہیں۔ یہ خواتین اپنے چھوٹے معصوم بچوں اور ہزاروں مزدور جو ہیں یہاں پر نسل در نسل غلامی سے جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ خواتین جو بچے کی پیدائش سے پہلے ہی غذائی قلت کا شکار ہوتی ہیں، زچگی کے فوراً بعد یا ایک دو ہفتے کے بعد اپنے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کر
کام کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بچے ماں کے دودھ سے محروم ہو جاتے ہیں اور ان کی صحیح افزائش نہیں ہو پاتی۔ غذائی قلت کا شکار یہ بچے بچپن ہی سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی مائیں بھی جوانی میں ہی بیماریوں کا شکار ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ گو کہ پاکستان میں بھٹا جو ہے اب ایک صنعت بن چکا ہے، مگر نہ تو بھٹا مزدوروں کی یونین کو کوئی مقام مل سکا، نہ ہی کوئی ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جو بھٹا مزدوروں اور مالکان کے درمیان کوئی ڈائلاگ شروع کر سکے یا ان کے حقوق کی بات کر سکے۔ اس وقت بھٹا مزدور خواتین کی صحت، سوشل سیکیورٹی، پینشن، ای او بی آئی میں رجسٹریشن اور حاملہ خواتین کے بنیادی حقوق پر بات کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ حکومتی سطح پر دور دراز علاقوں میں طبی سہولیات کی فراہمی حکومت کی سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے آنے والی نسل کو بڑھا سکیں۔ ہمیں اپنے دفاعی بجٹ کو کم کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم نے اپنے بجٹ کا ہم 8% جو ہے دفاع پہ لگا رہے ہیں اور صرف 3 سے 4% ہم صحت پہ لگا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے صحت کے بجٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تبھی ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکیں۔ بہت شکریہ۔